حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس رائے کو اللہ کو آپ نے نافذ فرمائے اور بخش فرما دی اور حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دل والے فاروق فرمانے ٹھیک ہے. اب آپ اللہ کرے گا زیر پوچھ کا ان یہودی نسل کا کہ جب تفاصیر میں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے مثال کے بعد کوئی مسلمان نہ تھا سب کافر ہو گئے سوائے 3 شخص کے. جب حضور کے صحابہ لاکھوں میں تھے لاکھوں صحابوں میں سے سارے کافر ہو گئے تو یہ 3 مسلمان ہو گئے حضور کے مثال کے بعد. ظاہر ہے جب وہ اسلام کا خارج ہو گئے تو جہنم میں ہو گئے تو اللہ قرآن کریم میں جہنمیوں کو بشورے دیتا ہے. پچھلے جمعے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے تھے تو اس مہینے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مثال شہادت بھی ہے. اس مہینے کے آخر میں پہلو کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے. اسی لیے آج میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا ہوں. اور جب رضی اللہ عنہ جو صحابہ ہیں اقرام حدیبیہ پر انہوں کو تاریخ پڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا اسلام پر اسلام مان پر فتوی لگائی گئی اور مسلمانوں کے صحابہ جیسی شخصیتوں کو کافر بنانے کے لیے تو پھر کون سے تم خود مسلمان ہو؟ جب تم مسلمان کے صحابہ کو کافر کرتے ہو تو تمہیں کون مسلمان کہتا ہے؟ بدتر کرو جو اللہ نے خود پہلے فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اے معلوم جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیعت آپ کے ہاتھ پر کر رہے ہیں یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور جو ان پر بیعت کر رہے ہیں اور جو آپ کے اتباع میں چلے گئے ہیں جو آج گرفت میں ہیں ہم بھی راضی ہیں اللہ ہم سے راضی ہے اور یہ جو شہید کیا وہ سلسلہ کام جی کا آتا مسلمانوں یاد رکھو نہ دیوبندی سے خوف ہے نہ قادیانیوں سے خوف ہے. قادیانیوں اور خاتون سے زیادہ ہمیں اسلام پکڑا اور مسلمانوں کو یہودیوں سے ہے یہودیوں کی نسل سے ہے ان اسرائیلیوں سے ہے کہ دین میں کام کر اور پھر دین کا دعویٰ کر کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کا کرتے تھے. ہمیں اس کو زیادہ کرتا اس لیے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ لا تزوجوهم ولا تصلوا عليهم ولا تجالسوهم. میرے مصطفیٰ نے اسی نے فرمایا ارے یار میں حدیث مبارک ہے فرماتے ہیں شفا شریف کے اندر مصطفیٰ نے فرمایا لا تجالسوهم میرے صحابہ کو جو گالی دیتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو ان کے ساتھ جاری نہ رکھو اور ولا تجالسوهم ولا تصلوا معهم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی نماز نہ پڑھو ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معهم ان کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھو ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور ولا تزوجوهم میرے مستقبل میں جتنے بھی نہیں کرو. ہمارا ان مرضوں فلا تضروهم اگر وہ کبھی بیمار ہو جائے تو پوچھنے بھی نہیں جاؤ. ہمارا مریض سے پوچھنا کتنا بڑا سوال ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ بیمار کا آپ کو پوچھنے کو نہیں ہے. مریض کا مقام یہ ہے کہ مرا ہوا ہے وہ بندہ اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے مریض تو بندہ اسے پوچھنے جاتا ہے اللہ کو چھوڑ دینا.
میرے دوستوں اللہ خدا فرماتا ہے میں کیا ساتھ خدا کیا سا پاک ہے، کامل پاک ہے، بیماری سے پاک ہے، اور بندے کی قدر علامت اللہ کے پاس یہ ہے جو آج مسلمانوں حکمران کے ساتھ قدر انسان کی نہیں ہے، اگر وہ تو غیر مسلم تھے ان کے یہاں بھی اللہ کے بندوں کی بڑی قدر ہے ایک دوسرے کی، تو کافر ہے مگر ایک مسلمان کے وجہ مسلمان دوستوں ہمیں خطرہ ہے اس سے، نہ بھارت سے خطرہ ہے، نہ قادر سے خطرہ ہے، نہ دل سے خطرہ ہے، خطرہ یہودی کی نسل سے ہے کہ جو اس ناشر کراتے ہیں اور علی کی محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، حسین کے غم میں ہمیشہ کپڑے سے کرتے پھر رہے ہیں، مگر میرے دوستوں کو یاد رکھو اسلام اور خطرہ اور مسلمانوں کو اگر خطرہ ہے تو یہود اور نصارہ سے تعلیم پڑھو، قرآن کریم پڑھو، اور تحقیق کے پیچھے جاؤ، میں آپ اشارہ کر دیتا ہوں ان یہودی نسل میں مسلمان کو پاتا نہیں۔ حضرات گرامی 1400 مسلمان صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، عثمان غنی کو بھیجا، حضور کی بات کر رہا ہوں عثمان غنی کو بھیجا، کافر کو خدا کے گھر میں آیا مسلمان، حضور بھیجا عثمان غنی کو سمجھاؤ، اللہ نے نہیں آیا معاملہ کرنے جا رہے ہیں، جب آپ نے سمجھا نہیں سمجھے ہم تک کو معاملہ کرو اور ہم مصطفیٰ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ نے فرمایا مصطفیٰ کے بغیر میرا پاکستان کا ہے، میرا پاکستان کا ہے، لوگوں کے بغیر لوگوں نے سمجھا شاید آپ کو پتہ کرنے کے بعد بتائی چلیں اگر آپ شہید نہیں ہوئے پھر حضور نے صحابہ سے کہا وہاں سے ہی 15 دن نہیں چھوڑیں تو صحابہ سے حضور 15 دن ہاتھ کرتا ہمارے عثمان کا ہاتھ ہے، حضور اپنا ہاتھ کا عثمان کا ہاتھ ہے، مسلمان کا ہاتھ ہے کہ اللہ عثمان یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے یا اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر مصطفیٰ اپنا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، اور حضرت اللہ کے نبی کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اسی دوران رب فرما رہا کہ رضی اللہ عنہ ارے اس وقت عمر کے صدیق میں تھے، حضرت عمر فاروق میں تھے، حضرت مولا علی میں تھے، مصعب عمیر میں تھے، سارے صحابہ سلمان فارسی میں تھے، وہ سارے صحابہ کافر ہو گئے، تین مسلمان ہیں، یہ مسلمانی کو حضور علیہ السلام کا دین دلوں پر تھا، گردن پر نہیں تھا، یہ تلوار کا دین نہیں تھا، یہ مصطفیٰ کے اخلاق اور کردار کا دین تھا، کہ مصطفیٰ نے اپنے اخلاق اور کردار کی تلوار سے مسلمانوں کو دعویٰ کیا، اور اس دل پر اتنا اثر ہے کہ آج بھی مصطفیٰ کے نام پر لوگ قربان ہو رہے ہیں، اس وقت بھی قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، نہ ڈر رہے تھے، جہاں 313 اور وہاں 10,000 کافر، مگر پھر بھی مسلمان کو پرواہ نہیں تھی کہ وہ قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن پر عمل تھا، سنائے صاحب اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ کر رہے تھے، کمان حضور کے ہاتھ میں تھی، سارے صحابہ تشریف فرما تھے، اب 313 صحابہ مگر کیا کم من فئة قلیلۃ غلبت فئة کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ نے پورے قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ سامعین کے ساتھ رب ہوتا ہے، اگر تھوڑی جماعت ہے تو اللہ کو ان سے بڑی جماعت کے غالب آ جاتی ہے۔ مسلمان کو فرق دیا ہے، ہر طرف سے جذبے کی آواز آ رہی ہے کہ غلام علی محمد جان تیرے سے نہیں ڈرتے، ہر طرف سے آواز آ رہی کہ غلام علی محمد جان تیرے سے
21 آیتیں ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے اور آپ کے مشورے پر قرآن کرنے والے ہیں۔ اور میرے دوستوں، عمر فاروق کی وہ ذات انور ہے، ارے سارے صحابہ مصطفیٰ کے مرید ہیں، تو عمر ہے کہ مصطفیٰ کی مراد ہے مسلمانوں اور کرو اور حضور کے مرید ہیں، عثمان غنی حضور کے مرید ہیں، مولا علی حضور کے مرید ہیں، سلمان فارسی مرید ہیں، مشہد مرید ہیں۔ ان کے صحابہ کی بات بتاؤں، 1,00,000 سے زیادہ صحابی ہیں، سارے مصطفیٰ کے مرید ہیں، مگر باعث عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ مصطفیٰ کی مراد بھی ہے اور مصطفیٰ کی مرید بھی۔ مراد اس لیے مصطفیٰ کی مراد سمجھ لے، ہم مراد اللہ مانگتے ہیں، اپنے بزرگوں سے صدقے سے مانگتے ہیں، اور کرام سے صدقے سے مانگتے ہیں، رسول اللہ کے صدقے سے مانگتے ہیں۔ جیسے فاروق اعظم کے دور میں کام پڑ گئی، وہ اللہ تعالیٰ سرکار کیا کرے، چاہتا آواز کو لے کر اور مسلمانوں بڑے بڑے ان کے مولوی کہتے وسیلہ حرام ہے، کہاں حرام ہے؟ قرآن کی آیت پڑھو، عمر فاروق نے ایسی شخصیت جلالی جو کفر و شرک کو برداشت نہیں کرتا، فرمایا عباس کو لے آؤ، حضور کے چچا کو لے آؤ، حالانکہ آپ بھی مقام رکھتے ہیں، آپ بھی بڑا مقام رکھتے ہیں، مگر تمہارا چچا کو لے آؤ، چچا کو لے آئے، عمر فاروق لے آئے، اللہ کے نبی کی دربار میں کرو تو فرما مولا پہلے تو نبی کا واسطہ نہیں کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اب حضور کے چچا کا واسطہ دے رہے ہیں، اس کے صدقے کے بارش برسا دے، فرماتے ہیں ابھی دعا ختم ہوئی تو بارش بن گئی۔ سبحان اللہ، اپنے چچا کو مسئلہ نہیں ہوا، حضور کے چچا ہے، حضور کا چچا بھی اتنا مقام کا مالک ہے، اور عمر فاروق میں کم نہیں ہے، اگر وہی کھڑا تو اللہ کے دربار میں لگے تو مولا بارک اللہ، جس کے کہنے کے دریا نیل چل جائے، کمال ہے نا، ہمارے کہنے کے در کا کتا ہی بلانے کو نہیں آتا ہے، محنت کرو تو دکھاؤ پیچھے تو جاتا ہے، اور ہمارے بلانے والا گھر کا کتا نہیں آتا۔ عمر فاروق کا وہ کمال ہے کہ اگر دریا نیل کو چٹ ڈالتے تو چلنا شروع کر دے، آج تک چل رہا ہے، آج تک دریا نیل چل رہا ہے، اور ایک قیامت تک چلے گا۔ عمر فاروق باہر نکلے، ایک اور تیل والی مل گئی، تیل والی ایک بیچ رہی، ایک ہمارا ہے، ہمارا جیسا پیار ہو ہے، دور ہو رہی ہے، کون کرو مسلمانوں، زور کرو، کیا مسلمانوں کے خلفاء کتنی طاقت والے تھے، ان کی کیا خبر تھی، اللہ کتنی جماع کرائے لوگوں کو دنیا کرتا تھا، کیا کرنے پر نہیں ہوتا تھا، اللہ کو رو رہی ہے، فرمایا زمین میرا تیل پی گیا ہے، پی گئی ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے گا، دنیا کی سائنس نکالی ہے اس کو، 1 کلو میں تیل پھول کے پی گئی، عمر فاروق نے فرمایا آپ نے اترا ایسا رکھا، فرمایا ابھی بھی تیل واپس کر لو، میں تمہیں ماروں گا، سمجھ رہی بات نہیں، مولا نے کہا بات بن رہے ہیں، شرم آ رہی ہے، اتنی بڑی بات ہے، ہمیں تیل دے رہا ہے یا زمین کو کہا تیل دے رہی ہے تو رہا دو، آج ملنے میں تو نہیں ملنے کمال پا رہا، کی کر رہی ہے،
گلا ہو گیا، گھومتا ہوا تیل باہر نکالا تو عورت کو تیل مل جاتا ہے حکمران کمال ایسا حکمران زمین سے تیل نکال کے دیتے، اور ان کے اپنے تیل نکل گئے ہیں، پہلے تو عیاشی کرتے رہے، اب جیلوں میں ان کا تیل نکل رہا ہے، تیلوں میں خون چل رہا ہے۔ بتا کے بعد کہا نہیں، جو عوام کے اوپر پیشے کر رہے تھے، عیش کر رہے تھے، اس عوام کی بدعوں سے بڑے ہوئے ہو، جو اپنا پیشاب کی طرف کا علاج کرتے ہو، کیا وہ خدا سزا کہتے ہیں؟ بتاؤ میرے دوستوں، ہمارا سزا ایسی ملتا ہے، اعلیٰ قسم کے عہدیدار، کسی کی شرط نہیں ہوتی، اعلیٰ قسم کے عہدیدار ہو اور حرکتیں دیکھو چوڑیاں کیا کرتے ہیں، لاکھوں کے جو ایمان خراب لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، تباہ کا ایمان بھیج دیتے ہیں۔ دوستوں یہ فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا تھا 12 سال کا تھا ہے، آپ نے خلافت کیا، حضور سے 13 سال چھوٹے، حضور سے 13 سال چھوٹے، 63 سال کے لوگ آپ کا اشارہ ہوتا ہے، شہید ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں تھوڑے سے آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، ویسے تو جوانوں کے سامنے نہیں آتے تھے، ولیرہ اور تکرار اور کسرہ، یہ ساری محفلیں اور ساری یادات حکمرانوں کو اپنے کنٹرول میں آ کے کرنا کر لیا، عیسائی جھنڈے گاڑ دیے، دیکھا یہ وہ شخص ہے اکیلے بھی اکیلے ہو سکتا ہے، آگے چوری چوری کو شہید کر دیا۔ امام حسین کی تاریخ کو دیکھیں، چلو سارے صاحب سارے شہداء چھوڑے، سیدنا علی کے آپ کو قربان کو دیکھیں، اکیلے تنہا تنہا مولی اور گاجر کی طرح کفار یعنی کو یعنی کام رہے ہیں، انہوں نے دیکھا یہ تو میں ایک ہی بندہ ہمیں قتل کر دیا، خانی کر دے گا، یک مجتمع سے جھگڑا کر دیا، یا تو جب مصطفیٰ کرو چوری کرو، چوری اور علی کو شہید کیا، اور حسین کو شہید کیا، اور عثمان کو بھی تو حملہ کر دیا۔ اور آپ کے دوستوں میں آپ کر رہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیں، اتنے محسن ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بنا فرمائی اور آپ نے فرمایا محمود یہ جو مقام ابراہیم ہے میں چاہتا ہوں نہ لوگ میرے کا نفع کرے آپ نے کہا ہے سامنے کہا ہو لہذا اللہ نے منظور فرمایا اور کہا منظور ہوئی اب نے فرمایا وقت خزون من مقام ابراہیم وسلم۔ دیکھیں مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو دیکھیں، رائے عمر فاروق کی ہے، عمر فاروق رائے دی اللہ نے منظور فرمائی۔ جب آپ ایمان میں آئے، ایمان کے بعد اللہ بات ہے تو آپ دعا کر رہے تھے اللہ مہید اسلام عمر بن ہشام عمر بن خطاب، اور ایک حدیث اس سے عمر کے نام بھی ہے اللہ مہید اسلام عمر بن خطاب، ایک حدیث میں اللہ عمر بن ہشام ابو جہل اور عمر بن خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم سے اسلام کا میت یعنی طاقت فرما قدر فرما، اور کہا اللہ معین اسلام عمر بن خطاب اور عمر خطاب کے ذریعے اسلام کی قوت موجود ہے۔ اللہ دعا قبول کرو، ادھر سے اعلان ہوتا ہے تو محمد کو قتل کرنے والا ہمارا نام کرنے کو بلا نہیں کرتا کو دیکھے عمر کے بعد یہ کرتا ہوں تلوار نہیں لے کے اس کو قتل کرنے والا خاص کر ان کو انتہا جا رہا ہے ہوا ہے اللہ نبی جو ہے آج محمد کا قصہ ختم کر دیا ہمیں سو سمجھ کے جاؤ، ہمارا حضرت جس محمد کے پاس جا رہے ہو انسان مگر فرشتے کو نگرانی کرتے ہیں، اس محمد کی بات کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اپنے بہنوں کی تو خبر لو، وہ مسلمان ہو چکی ہے تمہاری بہن، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر دکان کی آواز آ رہی، شباب بلند آپ کو پڑھا رہے تھے، آواز دھیمان آواز پر دوسری جوان چھپا لیا، شباب گھر میں چھپ گئے، آ کر کے بابا کیا پڑھا تھا قرآن پڑھ رہے تھے، اسلام میں آئے اور یہاں اس محمد پر ایمان کرنا پڑ چکے، بیٹا شفاعت مار کے تھک کیا بے ہوش کر دیا،
اتنے انقلاب ہو گیا. بڑے فاروق رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے حضور میں حضرت دکھانے موجود تھے. حضرت حمزہ بتا کے پتا ہے اوپر آ رہا ہے تلوار مار ہاتھ میں نکلی ہوئی ہے. اور حمزہ کھڑے تھے حضور کے دربار میں چوکیدار. ایک رات چچا حضور کے چچا اور بھتیجا نظر دیکھیں اگر ہم چچا نہیں سکے حضور بھتیجا ہے نوکری چچا دے رہا ہے سرکار آرام کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہم کا نہیں رضی اللہ عنہ نے آنے دو اگر اس کا ارادہ ٹھیک ہے تو صحیح ہے انہیں اسی کی تلوار سے گردن میں چلے گی. آگے دیکھو اگر عمر کی گرمی تھا حضور کو سن لیا اللہ کو آنے دو اللہ کو آنے دو حضور سے زیادہ میں اللہ دل ہو گئے آئے سے چلے گئے. حضور کو دیکھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ پڑھا اور پڑھتے ہی جبریل آتا ہے حضور کو فرماتے یا رسول اللہ آسمان والے سارے فرشتے عمر فاروق اسلام پر آپ کو مبارک دے. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مقام ہے. یہ عمر فاروق کی شان ہے اس کے کربا پانے پر آسمان والوں کو فخر کرتے آسمان والوں کو بات کرتے. اللہ کہے میرے دوستو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہے کہ رب کریم نے آپ کی رائے کو آپ کے مشورے کو 21 جگہ پر قرآن کریم میں درج فرمایا ہے. اور یہ جو میں آیت پڑھی یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے رائے کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا حضور میرا ارادہ یہ ہے میرا جی چاہتا ہے کہ جہاں مقام ابراہیم ہے لوگ آئیں مقام ابراہیم کے ساتھ جوڑ کر دفن کریں آگے کعبہ ہو. آپ کی رائے اللہ کو بندی ہوئی اللہ کی بندی کو جیسے مستقبل میں عمر فاروق میں سے ہوا جہاں اللہ کے نیک و صالحین اور بزرگ نیک مطلب جہاں قدم پڑتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبحان اللہ آئی اسلام کا تو میں سے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ شکر اللہ تعالیٰ میں سارے سوال ان کو بھی اللہ کا جو کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد سارے صحابہ کو کیوں مسلمان اگر سلمان ابھی سارے کافر ہو گئے یہ اسلام بات میں کہتے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں جب قرآن کہتا ہے جب قیامت کا قانون ہے اللہ نے نعمت لگا دیا قرآن میں صحابہ کے لیے یہ وہ صحابی ہیں جن سے اللہ راضی ہے اللہ کو راضی اور یہ قانون قیامت کا کیا اللہ کا نعمت تھا اسے معلوم ہوشیار بن لو کیا اللہ وہ نعمت تھا کہ نبی کے جانے کے بعد کافر ہو جائیں گے تو قرآن میں اللہ